أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا. بس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. صدق اللہ. ہماری جی بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد صاحب موجود ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں سر کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اس محفل کو رونق بخشی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ماڈرنٹی چینج اس، اس کے مقرر ہیں ڈاکٹر محمد رشید ارشد صاحب. ڈاکٹر محمد رشید ارشد صاحب جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں فلسفی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور سر کے جو میجر انٹرسٹ ہیں فلسفی میں ایریاز جو ہیں اس میں ماڈرن پولیٹیکل تھیوری ہے، کنٹمپریری مورل فلسفی ہے، ماڈرنٹی ہے، اور پوسٹ ماڈرنزم ہے. ہم سر کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں عزت افزائی ہمیں دی، اور میں سر کو دعوت دیتا ہوں کہ سر آئیں اور پروگرام کا آغاز کریں. جزاک اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں بہت شکر گزار ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا، اس کی پوری ٹیم کا، کہ اس نے مجھے اس اہم موضوع پر اپنی کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا. جو عنوان رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ماڈرنٹی چینجڈ اس.
میں آغاز کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال، چونکہ یہ علامہ اقبال انٹرنیشنل سوسائٹی کے بینر کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جا بجا حضرت علامہ کی جو نثر ہے اور ان کی جو نظم ہے اس میں سے بھی ہم جیسے اقتباسات پیش کرتے رہیں۔ تو علامہ کی ایک پورا حصہ ہے جس کا نام ہے جاوید سے۔ اس کے شروع میں جیسے وہ اپنے عہد کے بارے میں ایک تبصرہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہ غارت گرے دیں ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کافرانہ ہیں، وہ بے خدا ہیں، اور دربار شہنشہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ، لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہیں سب کے جادوانہ۔ تو دور ساحری بھی کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہا ہے کہ یہ غارت گرے دیں ہے، نہاد کافرانہ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ دور ساحری ہے، جادوگری ہے۔ سرچشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں مے شبانہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک نوسٹیلجک ایلیمنٹ ہے، یعنی کمپیئر کر رہے ہیں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب سرچشمہ زندگی جو ہے وہ لبالب بھرا ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ خشک ہو گیا، خالی ان سے ہوا دبستاں، جن کی نگاہ تازیانہ۔ اب جیسے وہ اللہ والے چلے گئے کہ جن کی نگاہ تازیانہ تھی، لیکن بہرحال اپنے بیٹے سے ان کو یہ امید ہے کہ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو، ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دور کے اندر جو سحر ہے، اس دور کے اندر جو کفر ہے، ایک تو اس کا مقابلہ جو کیا جا سکتا ہے وہ اسی شراب کہن سے کیا جا سکتا ہے، جس کا تذکرہ اقبال بار بار کرتے ہیں کہ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا۔ تو اور جو اس کو انہوں نے آب نشاط انگیز بھی کہا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا نا ایک جگہ کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اپنے عہد سے ایک بے اطمینانی، اور اپنے جو سلف ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ان کی طرف جیسے دل کا کھینچنا۔ تو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ مڈرنٹی ہے۔ جیسے میں دو نکات پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، پہلے کچھ تمہیدی بات کروں گا، اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ مڈرنٹی سے کیا مراد ہے، اس کو جیسے واضح کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد کہ مڈرنٹی نے کیا تبدیلی پیدا کی۔ اور جب ہم اس کہہ رہے ہیں نا کہ براہ راست تو اس میں اس سے مراد ہم ہیں پاکستان کے رہنے والے، امت مسلمہ، مشرق کے رہنے والے، ایشیا کے رہنے والے، لیکن مڈرنٹی نے جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ پیروکیل نہیں ہے، وہ لوکل نہیں ہے، وہ پروونشل نہیں ہے، بلکہ وہ گلوبل ہے۔ اور جو تبدیلی جس کا ہم مرثیہ پڑھتے ہیں یا جس تبدیلی سے ہم پریشان ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اہل مغرب کے بڑے لوگ بھی اس سے کوئی راضی ہوں۔ تو یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ پورے عالم میں آئی ہے، اور وہ لوگ بھی جو اس تبدیلی کو بہت سیلیبریٹ کر رہے تھے، اب جب وہ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ شرمندہ بھی ہیں، کچھ پریشان بھی ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے نکلیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے، اس وقت مڈرنٹی کے بارے میں جیسے ایک بہت بڑا آدمی ہے، فلسفی ہے، کرٹیکل تھیورسٹ ہے، اور جیسے آپ کہہ لیں کہ بزرگ ترین فلاسفہ میں سے ہے، جرمن فلسفی ہے یورگن ہیبرماس۔
ہیبرماس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے آخری بڑا آدمی ہے جو ابھی بھی مڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کا دفاع کرنے والا ہے. اس کا یہ جملہ جیسے بہت مشہور ہے. اس نے کہا تھا کہ مڈرنٹی از ڈیڈ بٹ ڈومیننٹ. ڈیڈ بٹ ڈومیننٹ، کہ مردہ تو ہو چکی ہے لیکن غالب وہی ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں آپ اس کو مڈرنٹی کہہ لیں، انلائٹنمنٹ کہہ لیں، اور خاص طور پہ 1989 کے بعد کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اب جو غالب نظریہ ہے اس کو لبرلزم کہا جاتا ہے. کیپٹلزم، لبرلزم. اور اس کے بارے میں جیسے وہاں کے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ فیل ہو چکا پروجیکٹ. لیکن ایک ہی جواز ہے مڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کے ابھی تک جیسے اس کی ایک ممی سی جو ہے وہ انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹینا. دیر از نو آلٹرنیٹو. یعنی اب جیسے علمی بنیادوں پر اور فلسفیانہ بنیادوں پر بہت سے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس کے دانے مک گئے، لیکن چونکہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے تو اس وجہ سے بادل وہ ابھی تک غالب ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جدیدیت کو ہم ڈیفائن کریں گے. ہمارے قریب کے دور کے ایک بہت بڑے آدمی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال سے بھی بڑا دماغ تھے، ڈاکٹر فضل الرحمن ملک. شکاگو میں رہے اور رہے پاکستان میں بھی رہے بہت عرصے. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ ماری اسلام اینڈ مڈرنٹی کے نام سے، بغیر مڈرنٹی کو ڈیفائن کیے، یعنی فور گرانٹیڈ لیا اور پھر جیسے اس پر ایک پوری کتاب لکھ ماری. تو اس وجہ سے جیسے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کریں. اور جہاں تک چینج کا تعلق ہے، علامہ اقبال تو جیسے بہت زیادہ اس حوالے سے مشہور ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اور بہت سے لوگوں نے جیسے ٹریس کیا ہے کہ علامہ اقبال کی فکر میں وہ انڈر کرنٹ کیا ہے جو پوری فکر میں دوڑ رہا ہے. سلیم احمد مرحوم نے جب اس کو تلاش کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ موت ہے. یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے موت سے بھاگ رہے ہیں یا موت کو فیس نہیں کر پا رہے. لیکن اور بہت سے لوگ، یہ تو خیر ایک تھوڑا گہرا تجزیہ ہے، لیکن اگر بالکل سرسری سے بھی ہم جائزہ لیں نا تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کی پوری نظم و نثر میں، وہ ہے چینج، وہ ہے حرکت، وہ ہے تغیر، وہ ہے ارتقاء. آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اجتہاد پر جو خطبہ دیا اس کا ٹائٹل بھی یہی رکھا، ٹھیک ہے، کہ موومنٹ ان اسلام. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو یعنی آپ کہیں کہ جو تحریک ہے ارتقاء، یعنی اجتہاد کے لیے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ دا کانسیپٹ آف موومنٹ ان اسلام. یعنی اس میں بھی حرکت کا پہلو ہے. جمود کے وہ بہت خلاف تھے، حرکت کو بہت پسند کرتے تھے. اور مجھے ہمیشہ جب تبدیلی کی بات آتی ہے تو مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گرد باد حیات ہے کوئی اس کی زد سے بچا نہیں. یہ جو گرد باد حیات ہے کوئی اس کی زد سے بچا نہیں، مگر آج تک تیری یاد کو میں رکھوں سنبھال سنبھال کے. تو یہ جو گرد باد حیات ہے اس کی زد سے کوئی بچا نہیں ہے. یعنی زندگی اور تاریخ کا تصور گریکس کے ہاں بھی یہی تھا کہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو فورس ہے، جیسے یہ کاٹتی ہے. عربی میں بھی ہے الوقت کا سیف، زمانہ جو ہے یہ تو تلوار کی طرح ہے، یہ تو کاٹتا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی چونکہ بعض اوقات بہت آہستہ آہستہ آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، تو ہمارے لیے ہم جس دور میں رہتے ہیں، جس زمانے میں رہتے ہیں، وہاں پر جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو تصورات ہم قائم کرتے ہیں، جن اداروں میں ہم پنپتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور وہ چیزیں ہمارے لیے جیسے انٹرنلائز ہو جاتی ہیں. اور جیسے ہر زبان میں اس طرح کی کہاوتیں موجود ہیں کہ مچھلی سے مت پوچھنا کہ پانی کیا ہوتا ہے، یا اس طرح کی ایک آیتیں ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ بچہ مچھلی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ لوگ پانی کا ذکر کرتے ہیں، یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ یعنی چونکہ وہ اس کا ہیبیٹیٹ ہے، اس میں وہ رہتی ہے، بستی ہے، اس وجہ سے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. تو
ہم مثال کے طور پہ جو تصورات ہمارے ہیں ہم یا ادارے ہیں ان کو ہم فطری سمجھتے ہیں. یعنی آج کا جو بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جنریشن زیڈ جس کو کہا جاتا ہے, اب اس کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ الفا جنریشن جو 2010 کی دہائی میں پیدا ہوئی ہے بلکہ 2020 کی دہائی میں پیدا ہوئی, ان کے حالات تو اور زیادہ مختلف ہیں. لیکن وہ لوگ بھی جو 1990s کے لیٹ پیدا ہوئے, 2000 کے شروع میں پیدا ہوئے, ان کے لیے بہت سی چیزیں جیسے نیچرل ہیں. تو جیسے انٹرنیٹ نیچرل ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے, گوگل نیچرل ہے ان کے لیے, فیس بک نیچرل ہے ان کے لیے, انسٹاگرام نیچرل ہے ان کے لیے, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے ایسے ہی ہوگا. اور چلے اگر تھوڑا پیچھے بھی چلے جائیں نا تو ہمارے لیے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جیسے ان کو ہونا ہی چاہیے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسکول جانا ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کیا بات ہوتی ہے. کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, کوئی آدمی باولا ہو جائے تو اس کو پاگل خانے جمع کرانا ہوتا ہے, کوئی آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے. اور پھر انسان کو روٹی کمانی ہے, اس کے لیے کسی نہ کسی کارپوریشن میں, کسی نہ کسی ادارے میں اس کو جانا ہے. اب یہ باتیں ہمارے لیے جیسے ایک ٹروئزم ہے نا, لیکن یہ مطلب بہت قریب کی چیزیں ہیں. یعنی ہم بتا سکتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں پہلا پاگل خانہ, پہلا ہسپتال, پہلا پراپر اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, پہلا یتیم خانہ انگریز کے آنے کے بعد بنا. یعنی کمپنی بہادر کے دور میں, اور کچھ جو ہے وہ باقاعدہ تاج برطانیہ کے دور میں. لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ادارے ہمیشہ سے تھے. تو اس وجہ سے ایک دقت آتی ہے کہ ہم جیسے سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی کوئی تبدیلی آئی ہے, اور اگر آئی ہے تو وہ اچھے کے لیے ہے یا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہے. اب آتے ہیں اس موضوع پر کہ جدیدیت سے ہماری کیا مراد ہے. جدید, اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماڈرنٹی, ماڈرنزم, ماڈرنائزیشن یہ مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں. بعض اوقات ماڈرنائزیشن تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مشین سے ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہے. لیکن ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کو بعض اوقات لوگ آلٹرنیٹیولی استعمال کر لیتے ہیں. اور جیسے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماڈرنٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر پرنسپل ہے, اور جو ماڈرنزم ہے وہ ایک وے ہے. یعنی پرنسپل کیا ہے, وہ اصول ہے, وہ ماڈرنٹی نے دیے, اور ماڈرنزم جو ہے وہ ایک جیسے رستہ ہے. اور ویسے بھی خیر ماڈرنزم جو ہے وہ لٹریری معنوں میں مختلف ہے. وہ تو 20ویں صدی سے ورجینیا وولف اور اس میں جیمز جوائس اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کا جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماڈرنزم کا دور ہے. لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ماڈرنٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, جدیدیت کا ایک مطلب یا جدید ہونے کا ایک مطلب جو ہوتا ہے وہ لغوی ہوتا ہے. یعنی ہر وہ چیز کے جو مروجہ ہے, ہر وہ چیز کے جو فیشن میں ہے وہ جدید ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ پہلو ہوتا ہے. دوسرا اس کا پہلو ہوتا ہے زمانی, کرونولوجیکل. یعنی جو چیز پہلے ہے وہ جدید ہے, قدیم ہے, جو چیز بعد میں ہے وہ جدید ہے. تو مثال کے طور پہ 18ویں صدی عیسوی جو ہے وہ 17ویں صدی عیسوی کے مقابل میں جدید ہے, اور 19ویں صدی کے مقابل میں قدیم ہے. ریلیٹیو سی ٹرم ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پر جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ تھیوریٹیکل معنوں میں, فلسفیکل معنوں میں, نظریاتی ایڈیولوجیکل معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی ذہن کا ایک مخصوص رویہ, ایک نظام فکر, ایک نظام اقدار جو ہمارے عہد کے فکری پیمانے سے متعلق ہے. اور اس میں جیسے عام طور پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک ورلڈ ویو فارمیشن ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ بنیادی طور پر ورلڈ ویو 3 سوالات کے جوابات کو کہتے ہیں کہ خدا کیا ہے, یا حقیقت مطلقہ کیا ہے, نمبر 2 کائنات کیا ہے, اور نمبر 3 انسان کیا ہے. علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں شاعری میں گویا اس تھیم کو بیان کیا کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا, کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا, نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی, یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. اور ایک جگہ کہا کہ عالم از رنگست و بھی رنگست حق, کہ عالم رنگین ہے, کیونکہ عالم جو ہے عالم کثرت ہے نا, عالم صورت عالم کثرت ہوتا ہے, اس میں رنگ ہوتے ہیں, اور عالم وحدت جو ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ عالم حقیقت ہے. تو کہا کہ عالمس رنگست بھی رنگست حق چیست عالم چیست آدم چیست حق. عالم کیا ہے، یعنی وہی بات، کائنات کیا ہے، یونیورس کیا ہے، اور آدم کیا ہے، انسان کیا ہے، اور حق کیا ہے. یہی 3 سوالات ہیں. اب اس میں جدیدیت نے جیسے جو روایتی جوابات تھے ان تینوں سوالوں کے، ان کو بدل دیا، ان کو یکسر بدل دیا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے. اس کا اوریجن جو ہے وہ یورپ میں ہے، اور یورپ میں آپ سمجھ لیں کہ 400-500 سال کا قصہ ہے کہ جس میں وہاں پر کچھ تبدیلیاں آئیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک نیا ورلڈ ویو سامنے آیا. اور اس تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ ارلی رینیسانس سے شروع ہو گیا، اور پھر اس کا اختتام یا اس کی کلمینیشن جو تھی وہ انلائٹنمنٹ میں جا کر ہوئی. اس کے درمیان میں جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن بھی ہے، اور پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن بھی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو ماڈرن فلسفی ہے اس کا آغاز بھی 17ویں صدی سے دیکارت وغیرہ سے ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریولوشن ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کلمینیٹ کرتا ہے انلائٹنمنٹ میں. اور جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کا جو دور تھا یا مڈرنٹی کا جیسے بالکل میچور ہونے کے بعد جو ٹینیور ہے وہ 200 برس کا ہے. تو جیسے 1789 وہ جو باسٹل کا قلعہ تھا جو فرینچ ریولوشنریز نے اس پہ قبضہ کر لیا، قیدیوں کو آزاد کر دیا، تو 1789 ایک جو ہے وہ سال آتا ہے فرینچ ریولوشن کا. اور 1989 جو ہے وہ بنیادی طور پر برلن وار جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو گئی، USSR کا خاتمہ ہو گیا، دنیا جو ہے وہ بائی پولر سے یونی پولر ہو گئی. تو اب جیسے یہ 200 سال کہا جاتا ہے کہ پیور مڈرنٹی کا دور جو ہے وہ یہ والا تھا. اب اس میں جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تعریف کیا ہے، تو وہ آسان نہیں ہے. کیوں آسان نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے جو جتنی بھی اجتماعیتیں تھیں جن کو ہم عام طور پہ تہذیب کہہ دیتے ہیں وہ سب کے سب مذہبی تھیں. اسی لیے یہ جو سویلائزیشن کا لفظ ہے اس کی بھی ایک تفصیل ہے پوری، لیکن وہ لفظ بھی استعمال ہونا کب شروع ہوا دوبارہ سے؟ ویسے تو گریکس کے ہاں بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن دوبارہ سے کب ہونا شروع ہوا؟ جب ان کے ہاں جو پرانی اجتماعیت تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. یعنی جو میڈیول دور میں جس کو ہم یورپ کہتے ہیں، اس اجتماعیت کا نام کیا تھا؟ کرسچنڈم. اس کو کرسچنڈم کہتے تھے. اور گویا دنیا میں جتنی بھی مڈرنٹی سے پہلے جتنی بھی روایتی اجتماعیتیں تھیں وہ ساری کی ساری مذہبی تھیں، وہ ساری کی ساری میٹافزیکل تھیں، وہ ساری کی ساری جسم کے علاوہ روح کی بھی قائل تھیں، وہ ساری کی ساری کسی حقیقت مطلقہ کی قائل تھیں، وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی صورت میں کسی ہیر آفٹر کی قائل تھیں. لیکن اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ تبدیلی آئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ تعریف کرنا زیادہ مشکل ہے. اس کا سبب بھی اقبال نے ایک جگہ بیان کیا. بہت اچھا شعر ہے اقبال کا کہ تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. تو حرم کیا ہے؟ حرم سمبل ہے سینٹریلٹی کا، وہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک پورا تصور ہے، وہاں سے نکلا ہے. تو چونکہ ان کا کوئی حرم نہیں ہے اس وجہ سے جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن بہرحال کچھ ٹرینڈز ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر پیدا ہوئے. اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو جیسے انلائٹنمنٹ کیا ہے، ہم خود سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ غلطی کریں. تو کانٹ کے دور میں ایک جرمن اخبار نے، کیونکہ انلائٹنمنٹ کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، جو بھی وہاں پہ لفظ ہوگا اس کے لیے جرمن میں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ آرٹیکلز لکھیں اور یہ بتائیں کہ جناب انلائٹنمنٹ ہے کیا. ایک صاحب نے لکھا، پھر کانٹ نے مضمون لکھا واٹ از انلائٹنمنٹ، اور یہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، روشن خیالی کیا ہے. اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اگر ہم وہی پڑھ لیں نا تو ہم پر واضح ہو جائے گا مڈرنٹی کی جسٹ جو روح ہے اور جو اس کا ایسنس ہے وہ ہم پر کھل جائے گا. وہ کہتا ہے کہ بھئی اصل میں کیا ہے، انسانیت نے اپنے اوپر ایک خود ساختہ بچپنا طاری کیا ہوا ہے. یعنی جو جرمن لفظ ہے اس کو انگریزی میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہیں اس کو کہا جاتا ہے ٹیوٹیلیج،
کہ تلمیذ پنا، تقلید جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے امیچورٹی، کچھ جگہوں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے مائنورٹی. یہاں مائنورٹی اقلیت کے معنوں میں نہیں بلکہ وہ جو لیگل معنی ہے نا، میجر مائنر، یعنی بالغ اور نابالغ. تو انسانیت نے اجتماعی طور پہ اپنے اوپر ایک نابالغیت، مقلدیت، ٹھیک ہے، اس کا ایک طوق ڈالا ہوا ہے. تو اس سے، اور وہ کہا کہ سیلف انکرڈ ہے، خود سے ڈالا ہوا ہے، تو اس سے انسان کو جان چھڑانا ہے. اور یہ کیا چیز ہے کہ کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنی تفہیم کو بروئے کار لانے کی اہلیت کا نہ ہونا. یہ ہے بچپنا جس میں انسانیت مبتلا ہے کہ بھائی میں کون ہوں، خدا کیا ہے، کائنات کسے کہتے ہیں، بڑے بڑے جو سوالات ہیں ان کے جوابات میرا غیر دے گا، ٹھیک ہے، میرا باپ دے گا، میرے قبیلے کا سردار دے گا، اور پیر دے گا، مولوی دے گا، میرا حاکم دے گا، ٹھیک ہے. تو گویا میں خود سے رائے قائم نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ سپیرے آرڈے، تو اگر مجھ سے پوچھو نا کہ انلائٹنمنٹ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ڈیئر ٹو نو، ڈیئر ٹو انڈرسٹینڈ، ڈیئر ٹو یوز یور اون ریزن. اس نے کہا یہ ہے جوہر انلائٹنمنٹ کا، کہ انسان کسی اور کی کمک کے بغیر خود سے رائے قائم کرے. اور اس سے جیسے انسان کے بارے میں ایک تصور پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے، ایک اٹونومس بینگ ہے، ایک خود مختار وجود ہے. اس سے پہلے تمام روایتی اجتماعیتوں میں تصور یہ تھا کہ انسان تھیونومس بینگ ہے، a person, a being wholly dependent on God. لیکن اب یہ کہ نہیں، اپنی ہستی سے ہو جو کچھ کے ہو، تو آگے ہی گر نہیں اور غفلت ہی صحیح. تو یہ بات کہ بھئی اپنی ہستی سے ہو جو کچھ کے ہو، یہ بات بہت اہم ہے. ہمارے سینئر دوست ہیں، بڑے فاضل آدمی ہیں، ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں جدیدیت کو بیان کیا اور بالکل یہی بات بیان کی اپنے لفظوں میں اور بڑی خوبی سے بیان کر دی. وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بشریت میں تخلیق و تجدد کی دیوتائی خصوصیات میں یقین رکھنا، یعنی دیوتاؤں یا دیگر طبیعی و مابعد الطبیعی مقتدر طاقتوں کے بجائے خود اپنے اندر دیوتائی خصوصیات دریافت کرنا اور بروئے کار لانا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل وہی بات جو کانٹ نے کہی تھی وہ اس کو اور انداز سے کہہ رہے ہیں. اور چونکہ ناصر صاحب کا تھیسس یہ ہے کہ یہ خیال کہ مڈرنٹی کوئی یورپین فینومینن ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو آپ سمجھ لیں مائنڈ سیٹ ہے، یہ اگر پری سوکریٹکس میں پایا جائے، ٹھیک ہے، یہ کلاسیکل ایج میں پایا جائے، یہ رومن پیریڈ میں، ہیلینسٹک پیریڈ میں پایا جائے، رینیسانس میں پایا جائے، تو وہ لوگ ماڈرن ہیں. اب انہوں نے بلکہ اپنی کتاب کو معنون کیا تھا گوتم بدھ، ابن طفیل، ابو العلا ماضی، بے دل اور غالب. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ماڈرن ہیں، انہی معنوں میں ماڈرن ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود سے رائے قائم کرتے ہیں اور گویا ہر طرح کے جو دیوتا ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یعنی اب ماڈرنٹی کے بارے میں اس طرح کیا کہ ایک میں نے ریفرنس وہ دے دیا، ایک جو ہے آج کا دے دیا. اور اس میں خیر یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ہمارے ہاں جو ماڈرنٹی، ہمارے ہاں سے مراد امت مسلمہ بر صغیر کے جو لوگ ہیں، ان کے ہاں ماڈرنٹی جیسے آئی ہے تو وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں آئی. اسی لیے ماڈرنٹی کی کئی قسمیں ہیں. تو ایک ماڈرنٹی کی قسم جو ہے وہ کولونیل ماڈرنٹی ہے. تو ہمارے ہاں جو ماڈرنٹی آئی تھی وہ کولونیل تھی، وہ یورپین نہیں تھی. یعنی یورپین جو لوگ تھے، مفکرین تھے، انہوں نے اپنے ہاں جن اقدار کو پروان چڑھایا ماڈرنٹی کے نام پر، مثلاً فریڈم ہے، لبرٹی ہے، مثلاً ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، مثلاً پروگریس ہے، مثلاً ٹالرنس ہے، مثلاً ہیومن رائٹس کا تصور ہے، وہ ظاہری بات ہے یہاں تو لوگوں کو انہوں نے وہ مرتبہ نہیں دیا نا، یہاں تو وہ حیثیت ان کو نہیں دی. یہاں تو آپ کو اگر اکبر الآبادی کی شاعری آپ پڑھیں تو نیٹو کا ذکر ہوتا ہے جگہ جگہ، نیٹو، ٹھیک ہے. میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، نیٹو کی کیا سند ہے، صاحب کہیں تو مانو. صاحب اگر کہیں نا، بات تو وہ ہے، چیز وہ ہے جو بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے.
جو چیز وہاں بنتی ہے وہ چیز معیاری ہے، جو چیز وہاں چھپتی ہے وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور حق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کے ہاں جو ماڈرنٹی کہہ لیں یا ماڈرن ٹرینڈز جو آئے ہیں وہ دو طرح سے آئے ہیں۔ زیادہ تر آئے ہیں امپوزیشن سے، امپوزیشن جبر سے آئے ہیں، ماڈرنٹی بائی گن پوائنٹ، یعنی ہم پہ تو قبضہ کر لیا نا، اور قبضہ کر کے ہمارے روایتی ادارے ڈسمینٹل کر دیے اور ہماری زبان، ایک نئی زبان لے آئے، نئی تعلیم لے آئے۔ ابھی ہم بات کریں گے تعلیم کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر انگریز یہاں نہ آتے یا فرینچ جو ہیں وہ نہ جاتے نارتھ افریقہ میں یا اور ڈچ وغیرہ نہ آتے تو ہم ویسے ہی رہتے، نہیں ایسے نہیں رہتے، یعنی ظاہر بات ہے ہمیں بدلنا پڑتا، لیکن چلے ہمارے پاس کوئی چوائس ہوتی نا، یعنی تہذیبوں کے درمیان لین دین لگا رہتا ہے اور وہ گیو اینڈ ٹیک کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید ہم کچھ اپنی شرائط پر کر پاتے، شاید خود سے کچھ ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا، لیکن اب تو ہم پر وہ ٹھوسا گیا نا۔ لیکن کچھ جگہوں پہ امت مسلمہ ہی کے اندر امپورٹ بھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جو آٹومن امپائر ہے نا، جو ترکی ہے، ترکی میں نہیں، ترکی آپ کو معلوم ہے کولونائز نہیں ہوا، اور مصطفیٰ کمال پاشا کی جو فضیلت تھی اور پوری قوم کی جو آنکھوں کا تارا بن گیا تھا، اس کا سبب یہی تھا۔ اور علامہ اقبال جو ہے وہ ان کو بڑی امیدیں تھیں، اور ان کی نظم پڑھیں طلوع اسلام تو اس کا بڑا حصہ ترکوں پہ اور خاص طور پر مصطفیٰ کمال کے بارے میں، یعنی باقاعدہ جیسے لگتا ہے کہ وہ کریکٹر ان کے سامنے، تو اس نے بچا لیا، یعنی ترکی کو جو ہے کولونائز نہیں ہو سکا وہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو امپورٹ کیا، اور اب ظاہر بات جب ہم بظاہر تو ہم جو ہے وہ ڈی کولونائز ہو گئے تو اس کے بعد مسلسل ہم امپورٹ کر رہے ہیں نا، اب تو بظاہر کوئی جبر نہیں، اگرچہ وہ جبر ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ماڈرنٹی آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خالص ماڈرنٹی نہیں ہے جو وہاں پر بھی تھی، بلکہ وہ اکبر ہی نے کہا نا کہ علم پورا اگر سکھائے ہمیں تب کریں شکر مہربانی کا۔ آپ ہمیں شیکسپیئر پڑھا رہے ہیں، آپ ہمیں لٹریری اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، آپ ہمیں فزکس بھی تو پڑھائیں نا، آپ ہمیں جو ہے وہ اور علوم بھی تو پڑھائیں جس کے ذریعے آپ نے طاقت حاصل کی ہے۔ تو علم بھی آپ اپنی مرضی کا ہمیں دے رہے ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ ڈیفینگڈ ہی رہیں اور بالکل جو ہے کسی قابل نہ رہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری سکت نہ ہو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو تبدیلی آئی ہے وہ اس میں ہمارے ام محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ، ان کا ایک بہت اچھا رسالہ ہے، چھوٹا سا، سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اسلامک رینیساں ریئل ٹاسک اہیڈ، تو انگلش ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ بھائی دنیا میں جو غالب ہے تہذیب وہ جو ہے اس وقت تو گلوبل ہے، لیکن اپنے اوریجن میں جو ہے وہ یورپین ہے۔ اور ایک بہت گہری بات انہوں نے کہی ہے جو کہ پھر ہم جب بڑے ہوئے آہستہ آہستہ تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی اور ہم اس کے بہت شواہد بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مغربی تہذیب کی مقاومت کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو گرائیں گے، ہم اس کو ڈسمینٹل کریں گے، وہ لوگ بھی بہت حد تک اسی تہذیب سے متاثر ہیں اور اس کے گزیدہ ہیں، اور اس کا جو انفلوئنس ہے سب کانشیس لیول پر ان کے ہاں بھی بہت گہرا پایا جاتا ہے۔ تو بعد انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک شفٹ آف ایمفیسس ہے، 3 چیزوں کے مقابل میں 3 چیزیں آ گئیں۔ 3 چیزوں کے مقابل میں 3 چیزیں کیسے آ گئیں ماڈرنٹی کے بعد؟ خدا کی جگہ کائنات، اور روح انسانی کی جگہ جسم انسانی، اور حیات اخروی کی جگہ حیات دنیاوی۔ یہ ایک بڑا شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے۔ انکار انیشلی نہ خدا کا کیا گیا، نہ روح کا کیا گیا، نہ حیات اخروی کا کیا گیا، لیکن اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا، اس کو جسے اس سے انڈیفرنس کا رویہ اختیار کیا گیا۔ اور اگر آپ غور کریں کہ خدا، روح اور آخرت، اس میں کیا چیز کامن ہے، اور کائنات، جسم اور حیات دنیاوی، اس میں کیا چیز کامن ہے؟ پہلا جو آپ سمجھ لیں فیملی ہے، اس میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ عالم غیب سے متعلق ہے، جبکہ یہ جو جسم ہے اور کائنات ہے اور دنیا ہے یہ عالم شہود ہے۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی فرق پیدا ہوا، یعنی ہمارا پورا دین کھڑا ہوا ہے ایمان بالغیب پہ۔ سورہ بقرہ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے پریفیس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو ماڈرن مین ہے اس کے ہاں کیا ہے، ہیبٹس آف کنکریٹ تھاٹ، کنکریٹنس، یعنی میٹافزیکیلٹی، ایبسٹریکٹنس، ایبسٹریکشن کی جگہ کیا چیز آ گئی ہے، کنکریٹ تھاٹ۔ اسی وجہ سے انہوں نے کوشش کی تھی
کہ چونکہ اب ہر علم جو ہے وہ امپیریکل کہہ لیں یا ایکسپیرینشل ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، مذہب کو بھی ہم ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر وہ ریلیجس ایکسپیرینس اور پھر پرسنل ایکسپیرینس، وہ سارا قصہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ جو غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور پھر اس سارے میں جو نظریہ ارتقاء ہے اس کا بھی غیر معمولی حصہ ہے۔ اور بڑا اچھا ایک صاحب ہیں لیوسیانو فلوریڈی، اٹیلین تھنکر ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے کہ دا فورتھ ریولوشن، ہاؤ دا انفوسفیئر از ری شیپنگ ہیومن۔ اچھا، یہ بات پرانی ہے، فرائیڈ نے یہ بات کہی تھی کہ جو ڈگنیٹی آف ہیومن ہے نا، یہ شرف انسانیت ہے، اس کو دو بڑی بلوز لگائی ہیں دو لوگوں نے، یہ فرائیڈ نے کہا تھا۔ پہلی بڑی بلو کس نے لگائی؟ وہ کوپرنیکس نے لگائی، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو کائنات ہے جس میں انسان لوکیٹ کرتا ہے، یہ کائنات جو ہے یہ جو زمین ہے جس میں انسان رہتا ہے، یہ کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ یعنی پہلے ایک تصور تھا، اور پھر چونکہ جو کرسچن ورلڈ ویو تھا اس کو یہ بات اچھی لگتی تھی نا، یہ ٹولمی کا تصور تھا، ارسطوٹل بھی اس کو مانتا تھا کہ یہ جو یونیورس ہے یہ جیو سینٹرڈ ہے، اسٹیٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرسچینٹی میں بائبل کا یہ موضوع نہیں ہے، بائبل میں یہ کوئی بات بیان نہیں ہوئی، لیکن چونکہ چرچ کو یہ بات یعنی اچھی لگتی تھی نا، چونکہ وہ جو ہیومن ریڈمپشن کا پورا ڈرامہ ہوا ہے، اور خدا نے اپنی بیگوٹن سن کو جہاں بھیجا ہے معاذ اللہ، اس کو کائنات کا مرکز ہی ہونا چاہیے نا۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس بات کو آپٹ کر لیا بلا وجہ میں، اس کی کوئی ان کے پاس اور کوئی بنیاد تو نہیں تھی نا۔ اب جب وہ کوپرنیکس نے آ کے، آپ کو معلوم ہے کہ میتھمیٹیکل ماڈل سے ثابت کر دیا کہ نہیں، جو ہے وہ زمین جو ہے وہ خود سورج سے گرد گھوم رہی ہے، یعنی کائنات جو ہے ہیلیو سینٹرک ہے، جیو سینٹرک نہیں۔ تو جیسے پہلی بلو لگی ہے ہیومن ڈگنیٹی کو، اگلی بڑی بلو جو لگائی ہے وہ لگائی ہے ڈاروین نے، کہ انسان شرف انسانیت، کرسچینٹی کا تصور ہے، ببلیکل ویو ہے، گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج، یعنی خدا نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا۔ اب یہ کتنا بڑا، کتنا میگنیفائڈ امیج ہے نا، مسجود ملائک۔ لیکن اب ڈاروین نے آ کر کہا کہ نہیں، انسان تو حیوان ہے، اور جو ہے بس انسان میں اور بندر میں اور دوسرے جانوروں میں کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے۔ اکبر الآبادی نے اس پر خوب طنز کیے ہیں۔ تو کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈاروین بولا بوز نہ ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اور عوض قرآن کے ہے ڈاروین کا ذکر یاروں میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے، وہاں بندر اچھلتے ہیں۔ یہ چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور جان گرے وغیرہ بہت بڑے تھنکرز ہیں امریکن، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا ہیومنزم ہے جعلی ہے، آپ کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کی۔ یعنی ہیومنزم کی کوئی بنیاد تھی نا، یہ شرف انسانیت کی بنیاد تھی، وہ تو خدا کے امیج پر تھی نا۔ تو پھر اب جب آپ حیوان ہی ہیں تو پھر آپ کہاں کی ہے؟ اسی لیے وہ بہت سے تھنکرز نے لکھا، اس پہ کتاب بھی ہے اس ٹائٹل، اسٹیلنگ فرام گاڈ، یعنی انلائٹنمنٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بائبل وغیرہ سے چوری کر لی ہیں، اور وہ جو ان کا اپنا ورلڈ ویو ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی، لیکن زور زبردستی کر کے اس میں گھسا دیں۔ تو یہ فرائیڈ نے کہا تھا کہ یہ دو بلوز لگائی ہیں، تیسری بلو خود فرائیڈ نے لگا دی۔ وہ تیسری بلو کیا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ جو زمین ہے جس پہ آپ رہتے ہیں یہ کوئی مرکز کائنات نہیں، نمبر دو انسان کو کوئی شرف حاصل نہیں ہے، بس ایک حیوان ہی ہے۔ اور فرائیڈ نے آ کر کہا کہ وہ حیوان بیمار ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، وہ نیوروسس کا شکار ہے، وہ ایک آپ کہیں کہ وہ سیکشول مینیک ہے، اس کا تو اپنی معاذ اللہ ماں سے تعلق بھی جنسی ہے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہاں پر لے آئے۔ اور یہ جو تھنکر اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہا کہ چوتھا بڑا آدمی اب کون ہے، جو ظاہری بات ہے کہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے اس کی تھیوری سامنے آئی، وہ ایلن ٹیورنگ ہے۔ ٹیورنگ مشین، جن لوگوں نے بھی لاجک پڑھی ہے یا کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب جیسے انسان پہلے تھا نا حیوان، اس وقت مغرب میں انسان کے دو ماڈلز ہیں بڑے، یعنی ہم مین سٹریم کی بات کر رہے ہیں، وہاں کے جو کرسچنز ہیں، وہاں کے جو جیوز ہیں، آرتھوڈاکس، ان کی رائے دوسری ہے، ہم بات کر رہے ہیں جو مین سٹریم ہے۔ تو ایک ماڈل ہے کہ انسان کا، کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رومانٹکس وغیرہ آج تک بھی اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں
اور دوسرا ماڈل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مشین ہے، انلائٹنمنٹ کا، اور آپ کو معلوم ہے ولیم پیلے وغیرہ کا تصور بھی تھا، اور نیوٹن کے بعد میکینسٹک ورلڈ ویو آ گیا نا، اور ایک واچ میکر گاڈ کا تصور پیدا ہوا. تو اب یہی دو ماڈل ہیں، یا تو انسان حیوان ہے یا انسان مشین ہے. تو اب اگلا ماڈل کیا ہے، یعنی فورتھ ریولوشن کیا ہے، یعنی کوپرنیکس، ڈارون، فرائیڈ کے بعد فورتھ ریولوشن کیا ہے کہ اب سائبورگ بنے گا، یعنی ہاف مین ہاف مشین بنے گا. تو جیسے اس طرف وہ جا رہے ہیں. تو یہ جیسے ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے. اب علامہ اقبال یہ جو ساری جدیدیت ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ علم و فن، دین و سیاست، عقل و دل، زوج اندر طواف آب و گل. کتنی زوردار گفتگو ہے. کہا کہ جدید دور میں علم ہو یا فن ہو، دین ہو یا سیاست ہو، عقل ہو یا دل ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ جیسے آپ کہیں گروہ در گروہ طواف آب و گل، یعنی انسان بھی مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے، ایک میٹیریل بینگ ہے، اور یہ کائنات بھی میٹیریل ہے. اسی لیے رینے گنو وغیرہ کہا کرتے تھے نا کہ دا میٹیریل سویلائزیشن، یہ دنیا کی پہلی سویلائزیشن ہے، مغربی تہذیب، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرو اینڈ تھرو ایک میٹیریل سویلائزیشن، جس میں آب و گل سے ماورا کوئی تصور پایا نہیں جاتا. پھر آپ وہ کہتے ہیں علم حاضر پیش آفل را سجود. علم حاضر پیش آفل را سجود، کہ جو علم حاضر ہے، جدید علم ہے، یہ کیا ہے؟ آفل کے آگے. یعنی یہ لفظ لیا ہے انہوں نے قرآن مجید سے، سیدنا ابراہیم کا پورا واقعہ ہے نا کہ لا احب الآفلین، کہ میں ڈوبنے والوں کو، زوال آمادہ ہستیوں کو میں پسند نہیں کرتا. لیکن علم حاضر ہے ہی آفل کے سامنے سجدہ گیر. یعنی ہر وہ آبجیکٹ کہ جو ایفیمرل ہے، ہر وہ آبجیکٹ جو ٹرانزینٹ ہے، جو فلیٹنگ ہے، اس کے آگے وہ سجدے میں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو اپنی پریشانیاں بیان کی اپنے مرشد کے سامنے، پیر و مرید نامی جو ہے نظم میں، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و ربوں. یہ مڈرنٹی ہے جس کے بارے میں اقبال اتنی زور سے کلام کر رہے ہیں، اور اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ بہت ہی ظاہر بات ہے کہ بلیسفیمس سا لفظ ہے، اور یہ بات کہ بھئی جدیدیت کو یا جدید دور کو یا جدید دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا ان کا قطع کہ چرومی در حرم دادن ازام من، ازن آموختم اسرار جام من. رومی کی طرح میں نے حرم میں، امت میں اذان دی ہے، اور اسی سے اسرار جان سیکھ کر میں نے اذان دی ہے. بدور فتنہ اسر کوہن او، بدور فتنہ اسر رواں من. کہا کہ جو رومی تھا وہ اسر کوہن کے فتنوں پر اس نے گفتگو کی، اور میں اسر رواں کے فتنوں پر میں کمنٹ کرتا ہوں، اس کی کرٹیک کر رہا ہوں. اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ بس شہود پر فوکس ہے. اس کو جتنی خوبصورتی سے اکبر آباد، یعنی آپ دیکھیں نا اقبال کے دو مرشد ہیں، ایک ذرا دور کے ایک قریب کے، تھوڑا پہلے کے. قریب کے جو پہلو وہ کون ہے؟ وہ اکبر ہے، کہا ہے انہوں نے مرشد. اور جو دور کے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مولانا روم ہے. تو اکبر آبادی نے جس طریقے سے اس کو کھولا ہے، کہتے ہیں کہ منزلوں دور ان کی دانش سے خدا کی ذات ہے، خرد بیں اور دور بیں تک ان کی بس اوقات ہے. اب بڑی سے بڑا آبجیکٹ دیکھنا ہے اس کے لیے دوربین ہے، ہبل ہے، اور وہ جو جیمز ویب ہے. اور چھوٹی سے چھوٹا آبجیکٹ دیکھنا ہے اس کے لیے خودبین ہے. اب بھائی جو بڑی سے بڑی آپ دوربین ایجاد کر لیں، آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. آپ جنت میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاتی نہیں مار سکتے، نہیں نظر آئے گی جنت جہنم. اسی طریقے سے آپ کوئی مائنیوٹ سے مائنیوٹ جو ہے، وہ بہت گہری سے گہری بھی دور جو ہے خودبین ایجاد کر لیں، روح کو نہیں دیکھ سکتے آپ، روح اس سے باہر ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہے سائنس واقف کار دین سے، خدا باہر ہے حد دوربین سے. تو کائنات کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز، جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. بھائی جغرافیے میں جو چیز پائی جاتی ہے، جو اس کا لوکیل ہے، بس وہی دنیا ہے، اس سے باہر تو کچھ نہیں. اور کیا اچھا شعر ہے، دل میں اب نور خدا کے دن گئے، دل میں اب نور خدا کے دن گئے، ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے.
تو ہڈیوں میں آپ کتنی فاسفورس ہے اور جناب کتنا فیٹ ہے اور کیا یہ ہے اور کیا وہ ہے. تو نور خدا کیا ہوتا ہے معلوم نہیں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ علم نے کی تصور میں کتنا بدلا ہے. میں پھر 2 اور ریفرنس آپ کو دیتا ہوں, اور وہ بھی اس لیے دے رہا ہوں چونکہ صاحب کہیں تو مانوں, رہبت ہم تو بک بک کرتے رہیں گے کون سنے گا, لیکن صاحب اگر کہہ دیں کہ یار واقعی کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور وہ تبدیلی بہت خطرناک ہے, تو پھر تو ماننا ہی پڑے گا نا. تو 2 میں حوالے دینا چاہوں گا بس اختصار کے ساتھ. ایک چارلس ٹیلر ہے, چارلس ٹیلر کی کتاب ہے سیکولر ایج, 2007 میں چھپی, ٹیمپلٹن ایوارڈ بھی اس کو ملا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ بھئی 1500 عیسوی میں خدا کا انکار یا ایتھیزم پلازیبل نہیں تھا. اکا دکا ٹاما ٹاما لوگ ہر دور میں رہے ہیں, شاعر ٹائپ, مفکر ٹائپ, فلسفی ٹائپ, سو کالڈ فری تھنکرز رہے ہیں, بس سولیٹری بینگز ہوتے تھے وہ. تو لیکن کلیکٹیو لیول پر خدا کا انکار ایک وبا کی طرح پھیل جائے یہ عام کنسیویبل نہیں تھا. تو کہتے ہیں 2007 میں اب خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں, یورپ میں, امریکہ میں, اکیڈیمیا میں خدا کو ماننا مشکل ہو گیا ہے. یعنی پہلے خدا کا انکار مشکل تھا, اب ماننا مشکل ہو گیا. تو یہ ایک ٹرن ہوا ہے نا اس کو. اور وہ کہتا ہے کہ پہلے لوگ ایک ٹرانسینڈنٹل فریم میں رہتے تھے, اب لوگ ایک ایمیننٹ فریم میں رہتے ہیں. پہلے لوگ ایک پورس سیلف تھے, فزکس میٹا فزکس, نیچر سپر نیچر آپس میں جل کیے ہوئے تھے. اب لوگ جو ہیں وہ بفرڈ سیلف ہیں, ایک بالکل بفر ہو چکا ہے اور بالکل جیسے موٹی کھال ہو چکی ہے ان کی, اور بالکل جیسے اسپرچولی کلر بلائنڈ ہو گئے ہیں اور اسپرچولی ٹون ڈیف ہو گئے. یہ تبدیلی آ گئی. دوسری کتاب ہے, یہ تو 2007 میں چھپی ہے, 2020 میں ایک کتاب چھپی ہے, دا رائز اینڈ ٹرائمف آف دا ماڈرن سیلف, کلچرل ایمنیزیا, ایکسپریسو انڈیویجولزم اینڈ دا روڈ ٹو سیکچوئل ریولوشن. یہ تھنکر ہے کارل ٹرومین, اس کی کتاب ہے, 2020 میں چھپی. وہ کہتا ہے کہ میرے جو دادا ہیں نا وہ 1994 میں فوت ہوئے, 2020 میں کتاب لکھ رہا ہے. کہتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ ناقابل فہم تھا, مرتے دم تک بھی اگر ان کو بتایا جاتا نا تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا کہا گیا ہے. آج وہ جملہ روزمرہ بن چکا ہے ویسٹ کا. تو جملہ سن لیجئے, وہ جملہ کیا ہے, آئی ایم اے وومن ٹریپڈ ان اے مینز باڈی. اور وائس ورسا بھی ہے کہ وہاں یہ بات کہی جاتی ہے, آئی ایم اے وومن ٹریپڈ ان اے مینز باڈی, آئی ایم اے مین ٹریپڈ ان اے وومنز باڈی. تو ٹرانسجینڈرزم جو ہے وہ جہاں تک بات پہنچ رہی ہے وہ سب کے علم میں ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تبدیلی, اور یہ تبدیلی تو بہت قریب کی ہے نا. تو یہ بہت بڑی بڑی 2 تبدیلیاں ہیں, ان کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. اور اس سب میں مڈرنٹی میں ہوا کیا ہے, چند چیزوں کا جیسے خاتمہ کہہ لیں, ڈیتھ کہہ لیں, اینڈ کہہ لیں, ڈیمائز کہہ لیں, میٹا فزکس کا اور ٹرانسینڈنس کا, سیکریڈنس کا. سیکریڈنس کا خاتمہ ہو گیا, خاص طور پہ جو ماڈرن میڈیا ہے بنیادی طور پر وہ سیکریڈنس کو کل کرنے کے لیے ہے. کسی چیز کی کوئی تقدیس نہیں ہے, ہر چیز کی میمز بنیں گی, ہر چیز کی ڈمیز بنیں گی. یعنی کوئی سوچا نہیں جا سکتا تھا, آج سے 100 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کسی عالم دین کی ڈمی بنے گی. ڈمیز بن رہی اور بے تحاشا بن رہی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پروفین میڈیم ہے. ماڈرن میڈیا جو ہے پروفین ہے, ولگر ہے, اور ہر طرح کے سیکریڈنس کے انکار پر کھڑا ہوا ہے. اب اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے میں چند آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی اس کے مظاہر کیا ہیں. سب سے بڑھ کر جیسے یہ زبان اور تعلیم کے ذریعے, اور چونکہ میں نے عرض کیا ہے ہمارا کانٹیکس مڈرنٹی کا کولونیل ہے, دا کولونیل میٹرکس آف پاور. اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو ہمارے ہاں کی جو مڈرنٹی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہم پر امپوزڈ ہے. اس میں تعلیم ہے, اور تعلیم کے اندر جو طاقت ہے میٹامورفوسس کی وہ اقبال سے بہتر کون جانتا ہے. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. اور اکسیر میں جو ہے, اور تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, اور سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. اور اقبال نے کیا کہا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, اس کی صنعت ہے روح انسانی. اور اپنے دور کے نوجوانوں سے کیا کہا انہوں نے کہ تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. تو یہ ہو رہا ہے. اور پھر اکبر نے کیا بات کہی ہے, کہتے ہیں تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے, فقط بازاری ہے. جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے, فقط سرکاری ہے. سبحان اللہ.
یعنی آج دنیا کے سارے بڑے تھیورسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو دو بڑی قوتیں ہیں جن کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہے، ایک مارکیٹ اور ایک اسٹیٹ، اس میں لڑائی ہو رہی ہے. تو کہا کہ سرکاری ہے اور بازاری ہے. اور رنگ چہرے کا تو کالج نے بھی رکھا قائم، رنگ باطن میں مگر باپ سے بیٹا نہ ملا. اور اقدار کیسے بدل رہی ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ علم نہیں موت ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو. اور اکبر نے کہا کہ نہیں، اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی. کتنی گہری بات ہے جو کہی ہے. یعنی علامہ اقبال مڈرنٹی کا جو فلسفیکل سائیڈ ہے اس کو سمجھنا ہو تو اقبال سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہمارے ہاں. اور واقعی مڈرنٹی، واقعاتی مڈرنٹی، پریکٹیکل مڈرنٹی، پائپ نے کیسے اثر ڈالا، ٹھیک ہے، لیمپ نے کیسے اثر ڈالا، انجن نے کیسا اثر ڈالا، وہ اگر اپنی سمجھنی ہو تو اکبر کو پڑھ لیں. اور اکبر کو آج سے 1 صدی پہلے سے بھی زیادہ جو اویئرنیس تھی وہ آج کے بڑے بڑے پروفیسرز کو اور شیوخ الحدیث کو بھی نہیں تھی. نہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو ہے جو سوشل سائنس پڑھاتے ہیں، نہ شیوخ الحدیث کو ہے وہ سمجھ کہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے گیجٹس کا، میڈیم کا، ٹیکنالوجی کا، چیزوں کا. اور پھر کہتے ہیں کہ نئی تعلیم کو کیا واسطہ ہے آدمیت سے، جناب ڈارون کو حضرت آدم سے کیا مطلب. نئی تعلیم ساری کی ساری وہ ایوولوشن بیسڈ ہے. اور کہتے ہیں واہ کیا راہ دکھائی ہے ہمیں مرشد نے، یعنی سر سید نے، کر دیا کعبے کو گم اور کلیسا نہ ملا. اور شیخ اب کیا خوبصورت شعر ہے، سبحان اللہ، کیا الہامی شعر ہے. شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. بدل گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھگت رہے ہیں. اور نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا کی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر. سراج منیر صاحب نے لکھا ہے نا کہ سر سید احمد خان جو ہے متاثر تو ہوئے کموڈ سے، لیکن اس کی آڑ میں مسلط ہم پر کر دیا اسپنسر اور مل کو، اور اسٹوارٹ مل کو اور اسپنسر کو. تو یہ بھی اکبر نے کہا تھا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چڑھا تذکرہ اسپنسر و مل ہے، انہی کے تذکرے، انہی کی باتیں ہوتی. اور یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. یہ تو شاید اقبال کا شعر ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اب میں 1-2 اقتباسات بس پڑھنا چاہوں گا علامہ اقبال کے. وہ یہ ان کے خطبات میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی the most remarkable phenomenon of modern history, however, is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually moving towards the West. There is nothing wrong in this movement, for European culture on its intellectual side is only a further development of some of the most important phases of the culture of Islam. یہ علامہ اقبال کا ایک تھیسز ہے کہ پتہ نہیں کہا این چراغ ہم آتش ہم، یعنی کہا نا کہ یہ جو چراغ ہے ہماری آتش ہی سے جیسے جلا ہوا ہے. اگرچہ ہم طالب علموں کو یہ تھیسس ٹھیک نہیں لگتا، لیکن علامہ اقبال کا خیال یہ تھا، اور حالی کا بھی یہ خیال تھا، اکثر لوگوں کا خیال یہی تھا. اور حالی نے کہا تھا نا کہ جو ہم نے کیا تھے کہ جام توڑے وہ سب جا کے اہل یورپ نے جوڑے. کہا کہ ہم نے علم کے اور فن کے جو جام ہم نے توڑ دیے تھے مسلمانوں نے، وہ یورپ والوں نے جا کے جوڑ دیے. بہرحال یہ کچھ ہمیں پرابلمٹک لگتی ہے بات. پھر یہ بات بھی کہنا کہ انڈکٹیو ریزننگ کا آغاز قرآن سے ہوا ہے، یا جو انر کور آف ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ قرآنک ہے. ہم طالب علموں کو ان باتوں پہ اشکال ہے، لیکن بہرحال اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ our only fear is that the dazzling exterior of European culture may arrest our movement and we may fail to reach the true inwardness of that culture. یعنی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، اس سے ہم متاثر ہو جائیں گے. ایک جگہ کہا نا انہوں نے پستی آیت کرد میں شاید کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ مغرب کی جو طاقت ہے وہ عورتوں کے بال کٹوانے سے یا ناچ گانے سے اور فلاں لاطینی ہیٹ پہننے سے نہیں ہے، اور قوت افرنگ از علم و فنست، کہ وہ علم و فن کی وجہ سے ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں ہم طالب علموں کو اس سے بھی اختلاف ہے کہ مغرب کی طاقت وائلنس کی بنیاد پر ہے،
اور پاور کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر نہیں. یہ ایک پورا تھیسس ہے کہ بھئی کیا نالج اینڈ پاور کا جو نیکسس ہے کہ کیا نالج سے پاور پیدا ہوتا ہے، تو مغرب میں پاور سے نالج پیدا ہوا ہے. اور بعد مغرب نے جو ترقی کی ہے وہ کوئی علم ہوگا اس میں، آج بھی بہت ہے، لیکن اصل میں وہ طاقت ہے. اور وہ ایک تھنکر نے بات کہی ہے کہ آپ کو بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب 3 ریولوشنز آئے تھے وہاں پہ، ایک جو ہے وہ سائنٹیفک تھا، ایک انڈسٹریل تھا اور ایک ڈیموکریٹک تھا. میں بتاتا ہوں کہ اصل میں کیسے ہوا. وہ ہوا ہے کولونیلزم سے، وہ ہوا ہے سلیوری سے، ٹھیک ہے، وہ ہوا ہے ریسزم سے، وہ اس سے ہوا، اور جینوسائڈ سے ہوا ہے. یعنی یہ اصل بیانیہ ہے. وہ نہیں آپ کو کوئی بتا رہا کہ بھائی ہم سے پوچھتے ہیں ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، تم پیچھے کیوں رہ گئے، تم پیچھے کیوں رہ گئے. وہ آگے نکل گئے. بھائی وہ جو آگے نکل گئے ہیں کبھی اس کی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھ لیں نا، کیسے نکلے ہیں، اس میں کتنا خون شامل ہے، اس میں کتنی سلیو ٹریڈ شامل ہے، کیا کچھ اس کے اندر ہے. لیکن بہرحال وہ ایک چونکہ ہمیں پسند بہت ہے. اب ایک جگہ وہ اور بہت بات کرتے ہیں اور یہ بلیسفیمس سی بات ہے جو اقبال نے کہہ دی، بلیو می یورپ ٹوڈے از دا گریٹسٹ ہنڈرنس ان دا وے آف مینز ایتھیکل ایڈوانسمنٹ. ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے نا کہ اصل اسلام وہاں پہ ہے، اصل اخلاق وہاں پر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بس وہ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھنے کی دیر ہے تو وہ سب بالکل بنے بنائے مسلمان ہیں. اور یہ جو رٹا ہے یہ مفتی عبدہو سے شروع ہوا اور آج تک چلا آ رہا ہے. یعنی مفتی عبدہو سے لے کے حسن نثار صاحب تک ایک ہی بیانی ہے کہ بس جناب بس وہ کلمہ پڑھ لیں اور جناب یہ کر لیں تو وہ کر لیں. یعنی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے قطار میں کھڑے ہونے کو اور ریڈ لائٹ پہ رکنے پر اور جناب اچھا سودا بیچنے کو دین سمجھا ہوا ہے. یہ مینجمنٹ ہے اور اس کے اسباب ہیں، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، اس کے لیے سب کر رہے ہیں. اور اس کی بنیاد سرویلنس ہے، اس کی بنیاد مینجمنٹ ہے. اخلاق پیغمبر نے کہا دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہمارے دین کا اخلاق حیا ہے. کہاں ہے وہ حیا وہاں پر؟ پیغمبر نے کہا ہماری معاشرت کی بنیاد ہے بڑوں کی پہ شفقت اور بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں کی شفقت. کہاں ہے وہاں پر وہ؟ یہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں چونکہ غلامی کا ذہن ہے اس وجہ سے یہ ہے. اب ہمیں اس سارے میں کرنا کیا ہے؟ پھر وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے ود ان این انڈیپینڈنٹ اسپرٹ. وہ انڈیپینڈنٹ اسپرٹ نہیں پیدا ہو پا رہی نا. غلامانہ ذہنیت سے ہم جو ہے مسحور ہو کے مرعوب ہو کے یورپ سے اور مغرب سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ہم کرتے کیا ہیں کہ آج مغرب کے جو کنسٹرکٹس ہیں مینٹل اور آج جو اس کے ادارے ہیں ان کو اپنی ہسٹری میں ٹریس کرتے ہیں. اچھا ٹالرنس سب سے زیادہ وہاں پہ تھی، فریڈم ہم سے زیادہ کسی نے نہیں دی. ہیومن رائٹس پہلا خطبہ جو ہے وہ جو ہے آپ نے تب آ کے کیا، ڈکلیریشن کیا پیغمبر نے، اس وقت خطبہ دے دیا تھا. اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں کہ ٹالرنس کا کیا مطلب ہے. ہیومن رائٹس کس کے رائٹس ہیں؟ وہ مشل فوکو کہتا ہے یہ اس ہیومن کے رائٹس ہیں جو 18ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوا، یہ اس کے رائٹس ہیں. ہیومن بینگ از اے ریسنٹ انوینشن. یہ لمبی بحث ہے، لیکن میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ہم ہر چیز کو وہاں ٹریس کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ادارے جس طرح بنائے گئے، اور اگر آپ نے پڑھنا ہو کہ پھر ایک ویسے آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ مڈرنٹی کی ایک ورکنگ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن سٹرکچرز کے تابع ہو جانا، یہ ہے مڈرنٹی. اس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. کسی کو شوق ہو دیکھنے کا تو ویبر کو پڑھ لے، مشل فوکو کو پڑھ لے، بن چولہان کو پڑھ لے. ایک ڈسپلنری سوسائٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور پوری زندگی ہماری جکڑی ہوئی ہے ان سٹرکچرز کے اندر. تو اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے کہ جوہر میں، اسی جو نظم میں شروع جہاں سے میں نے کیا تھا اسی میں آگے جا کر کیا کہا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ. تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت میں اس کو ربانی بنائیں، اور اس سے بات نہیں بنے گی. ایک سماج پیدا کریں جو خیر پر ہو، اور پھر ایک پولیٹی دکھائیں دنیا کو، ایک پولیٹیکل اینٹیٹی بھی بنا کے دکھائیں نا کہ یہ ورکیبل ہے، یہ قابل عمل ہے. علامہ اقبال کو اس کا بڑا قلق تھا نا. کبھی ان کو جو ہے وہ خیال ہوا کہ نشت ثانیہ جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعے ہو جائے گی، کبھی خیال ہوا کہ جناب رضا شاہ پہلوی کے ذریعے ہو جائے گی. پھر ڈسیلوژن ہو گئے، اور پھر کیا کہا؟ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. ابھی پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے. اکبر نے کہا ہے اسے کشتی نہیں ملتی، اسے ساحل نہیں ملتا. ہمارے پاس جو ہے وہ ساحل ہے، ہمارے پاس آئیڈیلز ہیں، ہمارے پاس آدرش ہیں، ہمارے پاس مینز نہیں ہے نا ایکچولائز کرنے کے. ان کے پاس سارے مینز ہیں، وہ اپنے ہر آئیڈیل کو ایکچولائز کر لیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، کوئی بڑائی ہی نہیں، کوئی آدرش ہی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر وہ غرق ہو کر آفاق میں گم ہو کر رہ گئے. تو یہ کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں جو
مولانا کے علامہ اقبال کے جو مرشد ہیں مولانا روم، ان کے 2 اشعار پر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جیسے اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، وہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ اپنی اصل کو پہچانے، تو کہتے ہیں تو باز خاص بودی در وسا کے پیر زنی، تم انسان ایک رائل فیلکن ہو، باز خاص ہو، اور ایک بوڑھی عورت کے چنگل میں ہو۔ اب یہ مثال کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیا کے چنگل میں تم ہو۔ چو طبل باز شنیدی بلا مکاں رفتی، جب وہ ایک ڈیوائن جو آتا ہے نا، ایک طبل بجتا ہے تو تم لا مکاں چلے جاتے ہو۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم باز خاص ہیں، ہم رائل فیلکن ہیں، ہم خدا کی جیسے سب سے بڑھیا مخلوق ہیں، تو اپنے آپ کو گھٹیا آدرشوں میں، گھٹیا جو ہے آئیڈیلز میں غرق نہ کریں۔ اور پھر کرنا کیا ہے، وہ مولانا روم نے ایک اور جگہ بیان کیا، یعنی بتا دیا کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے۔ من بندے قرآنم اگر جانے دارم، من خاک در محمد مختارم، جب تک میری جان میں جان ہے میں قرآن کا بندہ ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خاک ہوں۔ تو علامہ اقبال نے بھی ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے عزت کا، سربراہوردگی کا۔ وہ کیا ہے کہ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، مقام خیش اگر داری دریں دیر، اس دیر میں اگر کوئی مقام بنانا چاہتے ہو، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، حق تعالیٰ کے ساتھ دل لگاؤ، حق تعالیٰ سے تعلق قائم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں۔ سر میرا سوال ہے جناب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں بھی 2 قسم کے مطلب کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مطلب کہ روایت پسند ہے، جو چاہتا ہے کہ اسلام یا دین کی مطلب کہ تشریح اس طرح سے کی جائے، مطلب روایت کے لحاظ سے کی جائے، اسی میں مطلب ہمارا حل ہے۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے اسلام میں اور دین کی تشریح مطلب جدت پسند کی جائے، جدیدت کے ساتھ کی جائے، تاکہ جو بھی مطلب ایمرجنگ چیلنج ہیں ان سے مطلب نپٹا جائے۔ اور تیسرا طبقہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھی روایت کو اور اس کو ریکنسائل کریں، جی مطلب ان کو اشتراک کیا جائے، جدیدیت کا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں مطلب اسلام کی کس طرح تشریح کی جائے، اس کی تفسیر کس طرح کی جائے، جدیدیت میں یا روایت میں؟ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کی کیسی تعبیر کی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدید تعبیر کی ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں روایت سے سٹک کرنا ہے، کچھ لوگ بیچ کی راہ کے لوگ ہیں، بیچ کی راس بھی کہا ہے اس کو، کہ بھئی جو کہتے ہیں کہ یار دونوں کو ریکنسائل کریں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ جو دبدھا ہے اس میں امت مسلمہ آج سے کوئی 125 سال تو ہو گئے ہیں، بلکہ 150 سال ہو گئے ہیں۔ سر سید احمد خان سے یہ قصہ شروع ہوا اور آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جدیدیت کے حوالے سے ان کی اقدار کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریکنسائل نہیں کرتی، یا ان کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ریکنسائل نہیں کرتے۔ یعنی ان کا فریڈم کا تصور جو ہے وہ بندگی کا رد ہے، ان کا تصور جو ہے وہ ایکویلٹی کا، وہ فرق مراتب جس پہ ہماری پوری معاشرت کھڑی ہوئی ہے اس کا رد ہے، ان کا تصور ٹالرنس، ہمارا تواصی بالحق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تصور کا رد ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تصور ترقی، یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ سیلویشن ہیئر آفٹر کی جگہ پروگریس ہیئر اینڈ ناؤ کا تصور پیدا ہوا۔ مطلب ہم طالب علموں کو نہیں لگتا کہ مغرب کے مین آئیڈیاز کے ساتھ اسلام کی کمپیٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اقبال بھی اکثر جگہوں پر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی اپنی کوئی راہ نکالنی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں وہ الگ کہیں پڑے نہیں ہوئے، وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ سرایت کیے ہوئے ہیں اداروں کے اندر، اور ہماری پوری زندگی ان اداروں میں گزرتی ہے۔ اس وجہ سے ہم تھیوریٹیکلی جتنا مرضی مغرب کی تنقید کریں، ہم سب لیمنل لیول پر نا، سب کانشیس لیول پر مغرب کے ڈھب پر آ چکے ہیں سب۔ تو اس وجہ سے بہت مشکل ہے
لیکن ہمیں بہرحال، اور اس میں دیکھیں میں نے ایسے عرض کیا ہے، اسلام میں اس طرح کے ادارے نہیں بنے کبھی بھی، ہر چیز شخصی ہوتی تھی، ہیومن سبجیکٹ قائم تھا۔ ماڈرن اسٹیٹ کو آپ نے لیگل پرسن بنایا، سبجیکٹ غائب ہو گیا۔ پہلے امیر المومنین تھا، خلیفہ تھا، مختار تھا اور اکاؤنٹیبل تھا، اہل حل و عقد اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے تھے، ہٹا دیں گے اس کو۔ اب اسٹیٹ ایک مانسٹر بن چکی ہے، اور مطلب ایک اتنی بڑی چیز بن چکی ہے کہ کوئی اس کو ایسے ہٹا نہیں، اور آدمی غیر اہم ہو چکا ہے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ وہ برطانیہ جس نے آپ پر جو ہے 100 سال حکومت کی بھارت پر، اس برطانیہ نے اپنا حاکم ایک ہندو کو بنا دیا ہے اور ایک انڈین نژاد کو بنا دیا ہے۔ کس اعتماد پہ بنایا ہے کہ بھائی یہاں مولوی صاحب آ جائیں، صوفی صاحب آ جائیں، حضرت صاحب آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلانا تو سسٹم نے ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں محمد صادق صاحب آ گئے اور وہاں اسکاٹ لینڈ کے فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پورا سٹرکچر اور سسٹم جو ہے نا وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کارپوریشن قائم کی، اور کارپوریشن کو آپ نے لیگل پرسن بنا دیا۔ ہمارے یہاں کوئی کارپوریشن نہیں۔ ایک ترکش ایک تھنکر ہے تیمور قرآن، وہ یہ کہتا ہے کہ یار کیا وجہ ہے، آپ کے یہاں وقف وغیرہ بھی تھا لیکن آپ کے یہاں کارپوریشن کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ وہ تنقید کرتا ہے۔ تو شخصی بنانا چاہیے چیزوں کو۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مطلب ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ نہ تو وہ آئیڈیلز جو ہیں وہ کمنشریبل ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ وہ ادارے قابل قبول ہیں۔ تو بس مطلب وہی بات ہے کہ ہیومن ایجنسی کو زندہ کریں، اور کوشش کریں کہ مغرب کے جو مینٹل کنسٹرکٹس ہیں اور ان کے جو ادارہ جاتی ان کا جو سٹرکچر ہے اس کے ساتھ پیرالل اگر کچھ آپ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ جس طرح آپ نے مذہب کی تعبیر کی بات کی ہے، اکبر نے کیا اچھا کہا تھا کہ دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب کو کمانی کی طرح۔ تو کمانی کی طرح بنا دیا سید نے، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ماڈرن جو اس وقت اسلام ہے، اس میں جو اسلام کی جو گت بنانی ہے، اس کا جو سب سے اچھا انسٹرومنٹ ہے وہ ہرمیونیوٹکس ہے۔ بڑا ایک مشکل سا لفظ ہے ہرمیونیوٹکس۔ تو سر سید احمد خان سے لے کے جاوید احمد صاحب غامدی تک جو سارا قصہ ہے وہ ہرمیونیوٹکس کا ہے۔ تو اکبر ہی نے کہا تھا کہ میری قرآن خوانی سے نہ ہو پتہ نہیں کیا خوف، مطلب خوف میں نہ ہو خائف وائز، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ قرآن تو نہیں بدل سکتے نا، لیکن قرآن کو جیسے وہ لوچ دے گئے سید کمانی کی طرح ویسے کر دیں گے۔ اور کھل گیا مصحف رخسار بتان مغرب، شیخ بھی ہو گئے حاضر نئی تفسیر کے ساتھ۔ تو مغرب میں کوئی نئی ایجاد ہو جائے، مغرب میں کوئی نیا ادارہ بن جائے، مغرب میں کوئی نیا کانسیپٹ آ جائے، فوراً قرآن کھول کے اس میں سے وہ برآمد کر دیتے ہیں الحمدللہ، اور بڑا قرآن کی جیسے مطلب عظمت قائم ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ جی جناب۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت انفارمیٹیو سیشن تھا۔ میرا سوال ان سے ملتا جلتا ہی ہے کچھ، لیکن تھوڑا سا مختلف زاویہ دیکھنے کا، وہ یہ کہ جو ماڈرنٹی کی جس کی آپ نے بات کی ہے اور اس کے امپیکٹس کی بات کی ہے، تو کیا وہ ہڈن یا آبویس امپیکٹس دین کی تشریح میں بھی ہوئے ہیں پچھلے 200-300 سال میں؟ اور کچھ تو ہمیں بڑے آبویس نظر آتے ہیں، جس طرح آپ ڈائیورجن کی بات کرتے ہیں، جو مین اسٹریم سے بہت ہٹ کیا ہے تو اس کو تو ڈینائی کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا مین اسٹریم کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی تعبیرات اور تشریحات دین کی اب ایگزسٹ کرتی ہیں، جو کہ نظر بھی آتا ہے ہمیں کہ شاید وہ اس انڈیویجولزم کے اور اس نظریے کے اوپر کہیں نہ کہیں اس سے انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو کیا اس طرح کی کچھ تشریحات اور تعبیرات ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آرتھوڈاکسی ہے اس کے اندر بھی ایسی ہے، تو مطلب جیسے ایک پورا تصور ہے مقاصد شریعت کا، تو وہ سارا ماڈرنسٹ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اصل میں تو آپ فارم سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو آپ یہ کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک اسپرٹ ہوتی ہے جی اسلام کی، اسپرٹ آف اسلام، امیر علی جہاں سے چلے، تو کہا بس وہ فارم وارم تو اہم نہیں ہوتی، اسپرٹ اہم ہوتی ہے۔ پھر مذاق میں کہتے تھے اسپرٹ بہت جلدی وہ جو ہے وہ اڑ بھی جاتی ہے، اسپرٹ کہیں آپ ڈالیں تو اسپرٹ اڑ جاتی ہے نا بہت جلدی۔ اور وہ بڑا اچھا شاید چیسٹرٹن نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ ایک آدمی جو روح اصل سے بیاہ کرتا ہے وہ بہت جلدی اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ہی رنڈوا پاتا ہے، یعنی بہت جلدی وہ جو ہے وہ رنڈوا ہو جاتا ہے۔ تو آپ چونکہ روح اصل بدلتی رہتی ہے تو پھر دین کو بھی آپ بدلتے رہیں گے۔ تو ایک مقاصد شریعت کا قصہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی ڈیموکریسی کیا ہے، یہ بھی شورائیت ہی ہے، ٹھیک ہے؟
اور وہی بات کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ چیزیں ہیں. باقی جو ایک مطلب اداروں تک میں آ گئی ہے نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے آپ کسی عالم سے پوچھئے تو آپ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے استاد کون ہیں, آپ نے کس سے پڑھا ہے. اب پوچھتے ہیں آپ کہاں سے فارغ ہیں, یعنی کس مدرسے سے فارغ ہیں. یعنی اب اساتذہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ تو جو آپ سمجھ لیں کہ انونیمٹی, امپرسنیلٹی جو مڈرنٹی کی تھی وہ آپ کے مدرسے میں بھی آ گئی. اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو کلکتہ کا کالج تھا جو انگریز نے بنایا تھا, وہ علی گڑھ کے لیے بھی اس میں اسوہ تھا, اور معاف کیجئے گا دیوبند بھی اس سے بچ نہیں سکا. پورا جو 8 سال کا نصاب ہے, امتحانات ہیں, اور پھر اب آگے آتے آتے بورڈ کا تصور ہے, یہ سب تصورات جدیدیت کے ہیں. آپ پوچھ لیجئے گا بھائی کون, مطلب احمد رضا خان صاحب کس مدرسے کے فارغ تھے, یا عبدالباری فرنگی محل کہاں سے پڑھے ہوئے تھے, کس مدرسے سے فارغ تھے. وہ مختلف علماء سے پڑھتے تھے, افراد سے پڑھتے تھے. تو یہ افکار پر بھی میں نے اثر بتا دیا, اور باقاعدہ پورے انسٹیٹیوشنز پر بھی اثر جو ہے وہ بہت ظاہر ہے, بہت واضح ہے. جناب سر, آپ جو ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو مغرب ہے اس نے ساری چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, اور لوگوں کے پاس اصول طاقت ہے, اس کا ذریعہ جو ہے وہ علم نہیں ہے, کہ یہ وائس ورسا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اس طاقت کو قائم رکھنے کے لیے اداروں کا سہارا لے گا, ہم اگر اس کے مقابلے میں جی ٹھیک ہے, آپ نے سوال کیا کہ بھئی ان کے یہاں ہر چیز انسٹیٹیوشنل ہے, تو ہم اگر اس کو دوبارہ سے ایک فرد کو یا ہیومن سبجیکٹ کی سینٹریلٹی کو قائم کریں گے تو کیا مقابلہ کر پائیں گے. تو چلیں ادارے بنا لیے سارے انہی کے ماڈل پر, تو ناکام ہو گئے نا, انہی کے خوشہ نشین ہیں, اور گویا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کیچنگ اپ سنڈروم کا شکار ہیں 200 سال سے امت مسلمہ. تو یہ کر کے دیکھ لیں, مطلب تجربہ کر کے دیکھ لیں نا, ہو سکتا ہے شاید یہ کام کر جائے. یعنی اگر تو وہ کام کر رہا ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے, لیکن وہ تو نہیں چل رہا نا. تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں, شاید اس سے کوئی افاقہ ہو جائے. جناب جی. سر میرے یہ سوال ہے کہ اگر یہ ماڈرنٹی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا, مطلب مراد یہ ہے کہ دنیا سہج سہج چلتی جیسے چل رہی تھی. یعنی ایک تھنکر یہ کہتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم یا مسلمان یا ایشیا یا افریقہ بہت پیچھے رہ گیا, مغرب بہت آگے نکل گیا, تربو اس کو لگ گیا. اس کے اسباب ہیں, مطلب میگنیٹک کمپاس ایجاد ہو گئی, اسٹیم انجن ہو گیا, پھر اسی طریقے سے گن پاؤڈر آ گیا, اور پھر اسی طریقے سے جو ہے پرنٹنگ پریس ہے. یہ کچھ ایجادات ہیں جو اصلاً کوئی بہت زیادہ سائنس کا نتیجہ نہیں ہے, بہت تفکیر کا نتیجہ نہیں, بہت سی ان میں سے حادثاتی بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہج سہج چلتے. یعنی مثال کے طور پہ 1000 یعنی 300 صدی عیسوی اور 1000 صدی عیسوی یعنی عیسوی میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. زندگی چل رہی تھی نا, آرام آرام سے چل رہی تھی, تو چلتی رہتی. یہ سب مزے نہ ہوتے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اس سے روحانی طور پہ, اخلاقی طور پر انسان بہتر ہوتا ہے. وہ جس کو یوڈومینیا کہتا ہے ارسطوٹل, باسعادت زندگی ہوتی. آج بھی موریتانیہ میں, آج بھی افغانستان میں, آج بھی سعودی عرب میں بڑے پریمیٹیو سے علاقے ہیں, کوئی وہاں پہ بڑی گیجٹس ویجٹس نہیں, لوگ بڑے خوش ہیں, بڑے راضی ہیں, بڑے مطمئن ہیں, اللہ کو بھی وقت دیتے ہیں, انسانوں کو بھی وقت دیتے ہیں. تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اتنا ٹائم بچ گیا. پہلے جو ہے لوگ جو ہے دھکے کھاتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں مٹک کے جا رہے ہیں, سواری بادشاہ سلامت جا رہے ہیں, ہفتوں میں جا کے پہنچ رہے ہیں. تو اب دیکھیں اتنی جلدی بڑا اچھا ہو گیا. تو فائدہ کیا ہوا, جو وقت بچایا آپ نے اسی ڈبے کے آگے بیٹھ گئے. پہلے ڈبہ ہوتا تھا, اب اسکرین وہ ساتھ ہوتی ہے اپنی. سیدنا مسیح کی طرح ہر آدمی کی سلیب جو ہے وہ اس کی جیب میں ہے, وہ سلیب لے کے گھوم رہا ہے. تو وہ آپ نے جو وقت بچایا اتنا عظیم الشان, تو کیا اللہ کو وقت دے رہے ہیں لوگ, کیا انسانوں کو وقت دے رہے ہیں؟ تو ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. تو ہمیں تو مطلب دیکھیں, میں ویسے کبھی ایک تھوڑی سی ذوقی بات کرتا ہوں. مطلب مجھے اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو دور تھا وہ فریز ہو جاتا اور آج تک بھی وہ ہوتا, تو مجھے اچھا نہ لگتا. ذوقاً مجھے اچھا لگنا چاہیے. تو پریشانی کس بات کی, اے سی نہ ہوتے, جہاز نہ ہوتے بھائی کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ کا تصور انسان کیا ہے, آپ کا تصور کائنات کیا ہے, وہ بتائے گا نا. تو ہم بہت زیادہ اصل میں اللہ معاف کرے مطلب دنیا کے اسیر ہیں ہم سب, اور لذتوں کے اسیر ہیں.
تو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اس دور میں جو ایک بڑی شہوت ہے وہ ٹیسٹ برڈس کی شہوت ہے. یعنی آپ وہ ریلز دیکھنا شروع کرتے ہیں نا، تو کھانوں کی اور ریسٹورنٹس کی ریل تو ہزاروں آ جائیں گی، اور اتنے میں یہ مل رہا ہے، اتنے میں وہ مل رہا ہے، تو پھر آپ اسی میں گم ہو جائیں گے، اسی میں لگ جائیں گے. تو کیا ہوتا، میرا خیال ہے کہ پیس کافی سلو ہوتی، اور اس وقت ہم خاصے پریمیٹیو ہوتے، اور میرا خیال میں کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مطلب زندگی گزر ہی جاتی کسی نہ کسی طریقے سے. جو کہا نا گزر گئی گزران کیا کھیت کیا کھلیان، تو گزران تو گزر ہی جائے گی نا. جناب لیکن سب کچھ اچھا تو وہاں بھی نہ ہوتا، کچھ نہ کچھ برائی تو کچھ نہ کچھ کیا، بہت کچھ برائی ہوتی. دیکھیں ہم تو مطلب میں تو مارکسسٹ نہیں ہوں کم از کم، جن کا یہ خیال ہے کہ بھئی خارج کے حالات اگر بہت اچھے ہو جائیں تو انسان بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور کانشیسنس کی فارمیشن جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن یا ریلیشنز آف پروڈکشن کرتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہ جو کہا تھا نا، وہ جو نوبل laureate ہے رشین جو تھا، کیا نام ہے اس کا، الیگزینڈر سولزٹن، عجیب سا نام ہے اس کا، میرے منہ پہ نہیں چڑھتا. اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو گڈ اینڈ ایول ہے نا، اس کی جو لکیر ہے وہ میرے دل میں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نفس میں ہے. تو برائی تو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہتی. برائی انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے ماڈرنٹی میں. سود کھانا آدمی کا ذاتی فعل تھا، کوئی لوگ کھا رہے ہیں. اب سود رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے ماڈرن اکانومی کے. بد نظری کرنا، بے حیائی کا معاملہ پرسنل ایکٹ تھا. آج تو تصویر سے آپ بچ نہیں سکتے، آج تو امیج سے آپ بچ نہیں سکتے کہیں پر. اس پہ غور کرنا چاہیے نا، کہ مطلب بہت زیادہ لذتوں میں اضافہ کر دیا نا، تو وہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کا امپیٹس، اس کی امپلسز بہت بڑھ گئی ہیں. باقی ظاہری بات ہے کہ برے لوگ ہر دور میں تھے، مطلب اچھے ترین دور میں بھی برے لوگ موجود تھے، اور وہ برائی تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے. اچھی بات، بہت شکریہ.